أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ترجمہ: پھر مریم علیہ السلام انہیں گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں لے کر آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم تو نے بہت غلط حرکت کی ہے. اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ تیری والدہ بدکار تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگ کہنے لگے ہم لوگ گود کے بچے سے کیسے بات کریں. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں نے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جب ان کو تسلی دی جا چکی اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اور اگر پریشانی ہو تو کہہ دیا کہ چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ رکھ لینا. لیکن جب کچھ دن پورے ہوئے تو اب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اب قوم کے پاس آ رہی ہے. تو وہ کیا معاملہ ہوا اس کو مختصراً تفسیر، اس کے بعد تشریح اور کچھ فوائد کو سمجھتے ہیں. مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں لے کر آئی. لکھا ہے روایت میں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام چلی ہے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات جو ہوئی ہے ان کے چچازاد بھائی یوسف النجار سے ہوئی. اور جب انہوں نے یہ دیکھا، حالانکہ یوسف النجار جو تھے یہ بیت المقدس کے خادم تھے، بہت نیک آدمی تھے، بیت المقدس میں کئی خدمت گزار تھے، ان میں یہ بھی تھے، تو صالح آدمی تھے، نیک آدمی تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا، سب سے پہلے وہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں مریم کے بچہ ہے، لے کر آ رہی ہے، تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے؟ اس لیے کہ بغیر اناج اور پودا جو ہے وہ بغیر بیج کے تو ہوتا نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہیں آپ. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پہلا بیج اور پہلا اناج جو اگایا وہ بھی بغیر دانے کے ہی اگایا، جب کہاں تھا؟ اور اس دنیا کے پہلے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. خیر یوسف النجار کو ان کو بات سمجھ میں آئی، ان کو تسلی ہو گئی. لیکن اب قوم کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام آ رہی ہے، وہ لے کر اٹھا کر آ رہی ہے. اب قوم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مریم لقد جیت شیئا فریا، تم نے بہت غلط حرکت کر دی. ظاہر سی بات ہے قوم تو ظاہر کو دیکھ رہی ہے کہ ان کے سامنے یہ چیز ہے. اور پھر مزید اپنی زبان کیسے کھول رہی ہے؟ قوم کہہ رہی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارے ابا بھی برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری امی بھی کوئی بدکار اور بری عورت نہیں تھی، پھر تم نے یہ غلط حرکت کیسے کر دی؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی جو ہاتھ میں گود میں بچہ. اشارے کا مطلب یہ تھا مجھ سے مت پوچھو، اسی بچے سے پوچھو، یہ بچہ تمہارا جواب دے گا. اشارہ کرنے کا مطلب ان کا یہ تھا. اور جب یہ کہا حضرت مریم علیہ السلام نے تو قوم کہنے لگی، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اب ایسے بچے سے ہم کیسے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ تو بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، کیسے بات کر سکتا ہے؟ اب اس سے ہم کیا سوال جواب کریں، اس سے کیا ہم باتیں کریں؟ یہ تمام باتیں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان میں ہوئی ہے. اب چند فوائد اس میں سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز، حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس بچے کو لے کر آئی. یہاں یہ ذکر نہیں ہے
کہ حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ، ڈیلیوری کی جگہ پر کتنے ٹائم تک وہ ٹھہری رہی ہے؟ بعض نے کہا ہے 40 دن تک وہ ٹھہری رہی تھی وہاں پر، بعض نے کہا ہے کہ مختصر مدت تھی، تھوڑا وقفہ تھا، تھوڑا عرصہ تھا، حضرت مریم علیہ السلام وہاں ٹھہری رہی، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں اپنی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت ڈیلیوری ہو جانے کے بعد، بچہ جننے کے بعد زچہ والے جو دن ہے، سواوڑ والے جو دن ہے، جاپے والے جو وہ دن ہے، وہ کتنے دن مکمل کرے؟ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت جس پوزیشن میں ہے بچہ جننے کے بعد، کمزوری کی حالت میں وہ ہو گئی ہے، اس لیے سب سے پہلے تو اس کو ایک آرام کی ضرورت ہے، تو وہ آرام کے لیے جتنے بھی دن مناسب ہے عورت اپنی صحت کے لیے سمجھتی ہے وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے نفاس کا مسئلہ۔ ڈیلیوری ہو جانے کے بعد بچی عورت کو خون آتا ہے، ایک تو حیض کا خون آتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا۔ تو اب وہ نفاس کی، جیسے بعض لوگ نفاس کی کم سے کم مدت کوئی طے نہیں ہے، بعض کو 1 گھنٹے بھی آ سکتا ہے، 1 دن بھی آ سکتا ہے، 2 دن، 10 دن بھی آ سکتا ہے، بعض کو 40 دن بھی آ سکتا ہے نفاس، اور اس کی زیادہ سے زیادہ نفاس کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ وہ نفاس نہیں ہے، بس وہ پاک ہو گئی پھر نماز وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل 40 دن کا ہی سواوڑ، جہاپا اور زچہ والے جو دن ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو اصل سواوڑ کی شریعت میں کوئی اصلیت نہیں ہے، آرام ہو، دوسرا وہ پاک ہو جاوے، اور جب وہ پاک ہو گئی ہے، اب وہ پاک کتنے بھی دن میں ہو جاوے، 5 دن میں ہو جاوے، 6 دن میں ہو جاوے، 10 دن میں ہو جاوے، 20 دن میں ہو جاوے، وہ غسل کرے گی اور نماز اس پر فوراً ہی شروع ہو جائے گی، اس پر ضروری ہو جائے گی، نہیں پڑے گی وہ گنہگار ہوگی۔ تو الغرض یہ 2 باتیں میں نے ذکر کی۔ تیسری بات، ایک خیال ذہنوں میں یہ ہے کہ کیا عورت کی ڈیلیوری کے بعد کیا وہ پہلا جاپا یا سواوڑ یا پہلی ڈیلیوری کیا ماں کے یہاں کروانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف برادران وطن کے ساتھ جو ہم رہ رہے ہیں، تو دوسری قومیں جس طریقے سے معاملہ کرتی ہے، تو وہ رہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم میں مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہے، ورنہ صحابہ اور صحابیات کے زمانے کا دیکھیں، کوئی سواوڑ، کوئی ڈیلیوری ماں کے یہاں نہیں ہوئی۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس عورت کی آسانی کس میں ہی یہ دیکھ لیا جاوے، اگر یہاں رہ کر کام کا بوجھ، پریشانی، یا اتنا اطمینان یا اتنے آرام کے ساتھ فری ہو کر نہیں رہ سکتی ہے، تو پہلا نہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں جتنے بچے ہو سب پھر ماں کے یہیں پر کروائے۔ لیکن ایک رسمی طور پر کروانا کہ پہلا یہاں پھر دوسرا تو یہاں پر، چاہے مکان چھوٹا ہو، تکلیف میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، لیکن کرنا تو یہیں پر ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، یہ ایک آسانی کے اوپر موقوف ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، جس طریقے سے سواوڑ میں سے اٹھانے کا مخصوص طریقہ کہ بھئی اب 40 دن مکمل ہو گئے، تو اب 40 دن مکمل ہو جانے کے بعد اب وہ نئے کپڑے بچے کو اور عورت کو اس کے میکے سے پھر سسرال لے جایا جانا، اور پھر وہ طرح طرح کی رسمیں کرنا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم دیکھیں کتنی پیاری ہے، یہ چھلا چھٹی کا نہلانا یا اسی طریقے سے سواوڑ میں سے اٹھانا، یہ شریعت میں، شریعت کیا کہتی ہے ایسے موقع پر کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں شریعت کی تعلیم بہت صاف ہے۔ شریعت نے کیا کہا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جاوے، ایک تو ماں کو حکام ہے کہ جب وہ پاک ہو گئی خون سے، نفاس بند ہو گیا ہے، تو اب وہ پاک ہو جاوے، غسل کر لے، اب وہ نماز پڑھنا اپنی شروع کر دے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ بیڈ ہی پر سوتے رہنا، اسی بیڈ پر آرام کرنا، وہ گھر میں جس کونے میں چاہے رہ سکتی ہے، جس کونے میں چاہے جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ 40 دن کے بعد ہی اس بیڈ سے اس کو اٹھنا ہوگا۔ پاک ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، وہ جو چاہے نماز بھی پڑھے گی، تمام چیزیں وہ کرنے والی ہوگی۔ تو یہ احکام تو عورت سے متعلق، کچھ احکام بچے سے متعلق ہے۔ بچے کے متعلق شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت نے چند باتیں کہی ہے۔ سب سے پہلا حکم شریعت نے یہ دیا ہے کہ بچہ جب
7 دن کا ہو جائے، چھٹی چھلا ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت میں جو ہے وہ 7ویں ہے، یعنی 7واں ہے، یعنی 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، اس کی ختنہ کی جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کے سر کے بال منڈائے جائیں گے، اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کی جائے گی. اور صحابہ سے ایک عمل یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زعفران کو دودھ یا پانی میں بھگو کر بچے کے سر پر لگا دیا کرتے تھے. یہ عمل شریعت کی طرف سے ثابت ہے. اس کے علاوہ دوسری ساری رسومات ڈیلیوری کے بعد کی وہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل غلام مرتهن بعقیقۃ تصبح عنه یوم السابع ويحلق راسه ويسمى. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا دیکھیے دین ہے نا، دین اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے سمجھے. گھر کی بڈھی بڈھیا جو بیٹھی ہے ان سے نہ سمجھے دین کو، جو بوڑھے بیٹھے ان سے دین کو نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان کو کہے آپ بوڑھے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بہت بڑے، لیکن شریعت کے معاملے میں آپ بڑے نہیں ہیں. شریعت کے معاملے میں تو وہی بڑے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے اندر گروی ہوتا ہے، یعنی عقیقہ جب بچے کو کر دیا جاتا ہے تو وہ گروی سے وہ نکل جاتا ہے. تو ایک حکم یہ. دوسری بات حضور نے فرمائی تذبح عنہ یوم السابع، اس کی طرف سے 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جائے گا، یعنی عقیقہ کیا جائے گا. وَيُحَلِّقُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو حلق کیا جائے گا، یعنی سر مڈایا جائے گا. وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے گا. اب دیکھیے اس میں بھی کتنی ساری رسومات داخل ہو گئی ہے. بعض لوگ بال اگر لڑکا ہوا ہے تو اس کے مڈانے کے لیے بھی ایک خاص مخصوص جگہ کر رکھی ہے کہ بچے کے بال تو ہم فلاں ہی جگہ پر جا کر اتاریں گے. غیر مسلموں کی رسم ہے، ان لوگوں کی رسم ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سراسر شریعت میں نئی بات، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اللہ کو ناراض کرنے والی یہ بات ہے کہ لڑکا ہوا تو اس کو لے جا کر فلاں جگہ پر اس کے بال کو ذبح تو حلق کیے جائیں گے، بال اتارے جائیں گے. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طریقے سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ 7ویں دن. اور عقیقہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ انویٹیشن کارڈ سب گھروں تک پہنچے گا اور اس کے بعد لائٹ اور ہال بک ہوگا یا کوئی اچھی جگہ لی جائے گی، اس کے بعد کھلانے کے لیے، تو یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں. یہ سب لوازمات ہیں، یہ خواہ کی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے کر کے پھر انسان قرضہ بھی لیتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے. دیکھیے عقیقہ جو ہے، عقیقہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، سنت مستحب عمل ہے، کریں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایسی پریشانیاں داخل کر دینا کہ جس کی وجہ سے گناہ بن جاوے تو یہ بہتر بات نہیں ہے. تو 7ویں دن کر لی جائے اور بہت آسانی کے ساتھ جانور کو ذبح کر لیا. لڑکا ہے تو اس کی طرف سے، لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 چھوٹے جانور، اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 چھوٹا جانور ذبح کر دیا جائے گا. بڑا جانور بھی لے کر عقیقہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر 2 لڑکے ہیں، ان کا عقیقہ باقی ہے، 3 لڑکیاں ہیں، تو پورے 7 حصے ملا کر 2 لڑکے اور 3 لڑکیوں کی طرف سے کر لیا جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں آسانی رکھیں. اس لیے کھانا پکا کے دعوت کرنا ہی ضروری نہیں، اس کے لیے بہت ساری شکلیں کر سکتے ہیں. جیسے قربانی کا یہ عقیقے کا گوشت کچا ہی اگر بھیجنا ہے، مستحب اس میں بھی یہی ہے. جیسے قربانی کے گوشت میں اپنے کھانے کے لیے رکھ لے ہوئے، رشتہ داروں کے یہاں بھیج دے ہوئے، اور غریبوں کو، یعنی 3 حصے کر لے ہوئے. سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، کوئی حرج نہیں. سب رشتہ داروں میں بانٹ دیا، کوئی حرج نہیں. سب خود کھانے کے لیے رکھ لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن جو آسانی ہو، کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں. گھر میں کھانا بنا کر روٹی گھروں میں بھیجنا چاہے تو بھی بھیج سکتے ہیں، دعوت کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یسرا ولا تعسرا، خواہ کی اپنے اوپر سختی اور پریشانی نہ ڈالے. اسی طریقے سے عقیقے کے کھانے کے اندر سوال ہوتا ہے کہ ماں باپ کھا سکتے ہیں، دادا دادی کھا سکتے ہیں، نانا نانی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں. جو ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ لوگ عقیقے کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، صرف ہماری بنائی ہوئی بات ہے، وہی بوڑھے بوڑھیوں کی بنائی ہوئی بات ہے. گھر میں جو مفتیاں بیٹھی ہوئی ہے بوڑھی، وہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے. شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے. تو الغرض سارے کے سارے اس میں کھا سکتے ہیں.
اور یہ خوشی کا موقع ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور نعمت پر شکر گزاری تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلا لڑکا ہوا پھر دوسری لڑکی ہوئی ان پر ہی عقیقہ، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا جتنے بھی ہو رہے سب پر خوشی ہے. یعنی شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی، شریعت تو ہر بچے پر خوش ہونے کو کہہ رہی ہے. پریشانی جو آ رہی ہے وہ یورپی کلچر سے آ رہی ہے کہ ہم دو ہمارے دو، اور پریشانی جو آ رہی ہے وہ بعض لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوسرے مذہب کے دیکھنے کی وجہ سے آ رہی ہے کہ بہت زیادہ بچے ہوں گے پریشانی. ورنہ شریعت تو ہر بچے پر خوشی منانے کو کہہ رہی ہے، عقیقہ ہر بچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند عقیقے کے مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے. تو بچے سے متعلق یہ چند باتیں ہیں، عقیقہ کریں، نام رکھیں 7ویں دن، سر کے بال اس کے مڑا لے ہوئے اور بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ کر دے ہوئے اور سر پر دودھ اور پانی وغیرہ میں زعفران بھگو کر لگا دے ہوئے. بس یہ اتنی چیز ہے اور چند جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے. تو الغرض عزیز بزرگوں، حضرت مریم علیہ السلام کتنے دن رہی کوئی نہیں ملتا ہے. تو ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی لوازمات میں سے نہیں، اس کو اب تھوڑا ختم کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی لائیں تبدیلی کہ یہ 40 دن ہی پورے کرنا، یا تو اس کو ایسا بدل دے کہ 40 دن کی جگہ پر 2 مہینے پر کھینچ لے، یا پھر کم کر دے یا تو ختم ہی کر دے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان چیزوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرمائیں گے. تو کتنے دن ہے اس کا تذکرہ. دوسری بات، یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کیوں کہا؟ کیا ان کے کوئی سگے بھائی تھے ہارون؟ 3 باتیں مفسرین نے یہاں پر لکھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی حضرت مریم علیہ السلام کے سگے کوئی بھائی تھے جو بہت نیک تھے، ان کی طرف نسبت کر کے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. جیسے کوئی نیک آدمی اس کی طرف نسبت کرے، تمہارے تو بھائی اتنے نیک اور تم ایسے. تو یہ ایک تو یہ وجہ کہ ان کے سگے بھائی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ نسبت ہے حضرت مریم علیہ السلام جس خاندان سے آ رہی ہے وہ خاندان آگے جا کے جو ملتا ہے وہ ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام والا جو خاندان اس سے ملتا ہے. تو یہ نسبت آگے کی طرف جا رہی ہے. یعنی تمہارا خاندان تو یہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے اگر پیڑھی میں، ہماری اگر نسلوں میں اگر کوئی بہت نیک گزرا ہے تو اپنے دادا کی طرف نسبت کرتا ہے، پر دادا کی طرف کہ ہم تو فلاں وہ یوں ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہارون کی بہن جو کا ہے وہ اصل میں ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے. تیسری بات یہ ہے، ایک روایت ملتی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب یمن گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قرآن میں مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے، حالانکہ ان کے اور ہارون علیہ السلام کے درمیان میں تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو پھر قرآن نے ہارون کی بہن کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا جواب پتہ نہیں ہے، میں نبی سے پوچھ کے بتاؤں گا. آپ آئے مدینہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ ہارون کی بہن کا مریم علیہ السلام کو؟ حضور نے فرمایا انہم یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم کہ لوگ جو ہے اپنے انبیاء اور نیک بزرگوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے. تو ان کی نسل میں کوئی ہارون نام کے نیک جو بزرگ گزرے تھے جن کا نام ہارون علیہ السلام کے نام کو دیکھ کر رکھا گیا، اس کی طرف نسبت کر کے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا یا اخت ہارون کہ اے ہارون کی بہن. دیکھیے پھر کیا کہا دوسری بات، ماں کان ابو کی مراد، تمہارے ابا بھی برے نہیں تھے، تمہاری امی بھی بدکار نہیں تھی. لیکن سب سے پہلا جو چونٹ لگائی ہے، تانا دیا ہے، وہ بھائی کے رشتے والا دیا ہے، بعد میں باپ کے رشتے والا دیا ہے، پھر اس کے بعد ماں کے رشتے والا. یعنی بھائی کے رشتے کی اہمیت سمجھائیے کہ بہت بہن بھائی کا رشتہ یہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی مقدس رشتہ ہے اور بہت ہی بہترین یہ دنیا کا رشتہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن شیما، حالانکہ سگی بہن نہیں تھی لیکن رضاعی بہن تھی، ان کا کتنا خیال فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ بہن بھائی کے رشتے کی اہمیت سمجھائی ہے. اس لیے ہم صحیح معنی میں بہن اور بھائیوں کے رشتے کی اہمیت کو سمجھیں. بہن اگر بڑی ہے تو وہ ماں کے مقام پر ہے، بھائی اگر بڑا ہے تو وہ باپ کے مقام تک ہے. یہ رشتے کی قدر سمجھیں.
ورنہ یورپی کلچر یہ سب رشتوں سے محروم ہے. انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کون ہے, بہن کون ہے, یہ رشتے کیا ہوتے ہیں, انہیں کوئی پتہ نہیں. یہ تو اسلام کے تقدس نے ہمیں یہ چیزیں دیا. اچھا آج کل ایک نئی بیماری آئی ہے, سگی بہنیں ہیں 1 2 3, ان سے رشتہ نہیں بنایا جا رہا ہے, ان سے رشتہ نہیں, اور سماج کے اندر نئی نئی بہنیں, منہ بولی بہنیں بنا لی جاتی ہے کہ یہ میری بہن بنائی ہے میں نے اس کو. حالانکہ یہ کوئی بہن بنانے سے بہن ہو نہیں جاتی ہے, یہ حرام ہی رہتی ہے. جیسے ہوتا نا میں نے اس کو بھائی بنا لیا, میں نے اس کو بہن بنا لیا, حالانکہ آگے چل کر اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بناوٹی بھائی بہن بننے سے احتراز کرنا چاہیے. حقیقی جو بھائی بہن ہے وہ بہت مقدس اور بہت پاکیزہ رشتہ ہے. اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے 3 سہارے تھے, آپ نے تینوں کو بند کر دیا ہے. میرا ایک شوہر ہے, بیٹا ہے اور بھائی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا گزران چل سکتا ہے, آپ ان کو رہا کر دیجئے. بادشاہ نے کہا کہ تینوں میں سے کوئی ایک کو کہو تو میں چھوڑ دوں, تینوں میں سے کوئی ایک کہو تو میں چھوڑ دوں, یا تو آپ کے بھائی کو یا بیٹے کو یا شوہر کو. وہ عورت کافی غور کرنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے. اس بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹا جو جان سے پیارا ہوتا اس کو نہیں پسند کیا, شوہر جو اس کی آدھی زندگی ہوتا اس کو پسند نہیں کیا, بھائی کو کیوں پسند کیا. اس عورت نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بھائی کی اہمیت سمجھائیے کہ دیکھیے شوہر اگر دنیا سے چلا گیا تو میں شادی کر لوں گی, اللہ دوسرا شوہر دے دیں گے. بیٹا اگر مر گیا نہیں رہا تو میں دوسرے شوہر سے یا پھر اللہ دوسری مرتبہ بیٹا عطا کر دیں گے. لیکن میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اب مجھے بھائی کی دولت نہیں نصیب ہو سکتی ہے. وہ بادشاہ بڑا ہی تعجب کرنے لگا کہ کتنا بہترین اس نے انتخاب, کتنا بہترین اس نے پسند کیا ہے. اس کے حسن انتخاب کر, اس کی بہترین چوائس کے اوپر بادشاہ نے کہا کہ تیری اس چوائس کے اوپر ہم تینوں کو چھوڑتے ہیں. تو یہ بہن ہے. اس لیے آج کل اللہ معاف کرے ہمیں کہ بہنیں بھی ہمیں جب تک ہی اچھی لگتی ہے جب تک انہوں نے باپ کی وراثت میں حصہ نہیں مانگا ہو, ورنہ اگر مانگ لیا تو اس کا دوسرے تیسرے چوتھے دن سے پھر گھر بلانا بھی بند. اس لیے کہ بھائی احسان سمجھتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہفتے میں, مہینے میں, سال میں ایک مرتبہ عید پر بلا لیا, کھلا دیا اور رخصت کر دیا, تو ہم نے بہت بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ پر احسان کر دیا ہے. جو باپ مرا ہے وہ جس طریقے سے بھائی آپ کا باپ ہے وہ بہن کا بھی باپ تھا, جتنا حصہ اس کی پراپرٹی میں آپ کا ہے اس سے آدھا اس کا بھی بنتا ہے. تو اس کی قدر کرے. تو الغرض اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن, اور فرمایا ما کان ابوک امرأ سوء, کہ آپ کے والد بھی ایسے برے نہیں تھے اور آپ کی والدہ بھی بدکار نہیں تھی. ماہر نفسیات نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیے انسان کے اندر ماحول کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں, اس کے اندر پہنچتے ہیں. ایک انسان کے اندر خاندان ہو, برادری ہو, یعنی جو کنبہ ہو جس میں وہ رہتا ہے, یا انسان کے آجو بازو کا جو ماحول ہو وہ خود انسان کے اندر پہنچ کے رہتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, انما الاخلاق بالاحوال لا بالتعلم, کہ انسان میں جو اخلاق آتے ہیں وہ آس پاس کے ماحول کی وجہ سے آتے ہیں, تعلیم کی وجہ سے ماحول نہیں آتے ہیں. ورنہ اگر تعلیم کی وجہ سے اخلاق نہیں آتے ہیں, ورنہ اگر تعلیم کی وجہ سے اخلاق آتے ہیں, ڈاکٹرز, وکیل, پولیس افسران, اگر اخلاق ہے بہت ساری ان میں اچھے بھی ہے, لیکن یہ کتنے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہوتے, کتنی اونچی اونچی تعلیم انہوں نے لی ہوتی ہے, لیکن اس تعلیم کے باوجود بعضوں میں اخلاق اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ سامنے والا مجبوری اپنی چاہے جتنی بھی ذکر کر دے, وہ نہ پیسے لینے سے باز آتے ہیں, نہ کسی طریقے سے رحم کرنے سے وہ باز آتے ہیں, ہر طریقے کے ظلم اور ہر طریقے کے پیسے بٹورنے کی. کیوں؟ تعلیم تو بہت ہے ان کے پاس. وجہ کیا ہے؟ ماحول جو انہیں ملا ہے. ڈاکٹر ہے تو انہیں ماحول, ایسا اسپتال, جیسا اسٹاف کہ پیشنٹ آیا اب اس کو کسی بھی طریقے سے لوٹنا ہی ہے. پولیس افسران کو ماحول ایسا ملا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے جب ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے تو کچھ بھی کر کے ہمارے ٹیبل کے نیچے سے پیسے آنے ہی چاہیے. اسی طریقے سے وکلا کا بھی معاملہ ہے, ان میں بہت سارے اچھے بھی لوگ موجود, لیکن ماحول انسان پر اتنا زبردست اثر کرتا ہے. اس لیے تو قرآن نے بار بار کہا کہ اپنی سوسائٹی کو, اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو پاک رکھو, اچھا رکھو.
اس لیے دیکھیے کہ جب ایک سماج کے اندر، ایک ماحول کے اندر، ایک گلی کے اندر ایک انسان کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو بچے پھر وہ چیز سیکھنے والے ہی بنتے ہیں، آ جاتی ہے وہ چیز ان کے اندر۔ ایک کارخانے کے اندر اگر ایک آدمی گالی پر گالی بول رہا ہے تو دوسرا چاہے شریف آدمی ہو تو وہ اونچے لیول کی گالی نہیں بولے گا، لیکن اس کے نیچے جو اس کی شرافت میں میچ آ جاتی ہے اتنی گالی تو وہ بول ہی دے گا۔ کیوں؟ ماحول کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کافور روی حضرت بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ماحول کا اثر انسان کی زندگی پہ اتنا پڑتا ہے کہ ایک استاد جب اپنی کلاس کے اندر لے کر لکڑی ایسے بجاتا ہے تو وہ بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، وہ جب گھر آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر بھی چھوٹی سی لکڑی لے کر بیٹھ جائے گا، سب اپنے گھر فیملی کے بچوں کو بٹھا دے گا کہ میں استاد، میں ٹیچر بنتا ہوں اور تم میرے شاگرد بنو، تم میرے اسٹوڈنٹس بنو۔ کیوں؟ ماحول دیکھا ہے، اس نے وہ چیز دیکھی ہے۔ تو الغرض ماحول کا انسان کی زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے سماج کو بہتر بنانے کی جو بار بار کوشش کی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی اور واحد وجہ یہی ہے کہ اس کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو الغرض حضرت مریم علیہ السلام کو یہ جو کہا کہ تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہاری والدہ، تمہارے ابا، جو ماحول تمہیں ملا ہے وہ تو ایسا نہیں تھا، تم کہاں سے یہ اس کو لے کر آ گئی، تم نے کیوں ایسا کر دیا؟ اصل قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ماحول تمہارا جو تھا وہ تو بہت اچھا تھا۔ حضرت مریم نے کہا، اشارہ کر دیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اسی سے پوچھ لو یہ بچہ جو میری گود میں ہے۔ قوم کہنے لگی ہم اس سب کیسے بات کریں، اس لیے کہ یہ تو بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت دی اور اتنی زبردست بات پیش کی ہے کہ ساری قوم خاموش ہو گئی، چپ کر دیا۔ انشاءاللہ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔